جہاں توحید بستی ہے وہ کعبہ کربلا میں ہے۔ بی بی کے دکھ پڑھنے کا حکم ہوا ہے بانیان کی طرف سے۔ ظاہر ہے 1 2 3 جماعتی ثانی مجلسیں ہوئی ہوں گی، ذاکروں نے مصائب تفصیل سے پڑھا ہوگا۔ میں ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں، 5-6 منٹ باقی رہ گئے، اسی میں 18 سال کی بڑھیا نے جی آندھے نے شوکت ذرا سمجھا نا، 18 سال دا بھی کوئی بڑھا ہوندہ ہے تو اسی بالکل ٹھیک آکھ رہے ہو، توڑی داڑھی ہنجو نال بھر گئی ہے، توڑا چہرہ دھل گئے، آنسو نال اس توتے قیمت کوئی نہیں، اور میری مجبوری ہے مسلمانہ ماری ہی ایڈا ہے اس گھر دیاں دیاں نو، اس ویڑے سے 4 سال دیاں بڑھیاں ہیں۔ جڑا بہت امیر ہے وہ بالکل ہاتھ نہ مارے، جڑا غریب بن کے ہے انہوں واسطہ حسین دی دیدہ ایک واری ہاتھ ضرور ماری، ایک واری۔ اللہ اکبر، میں 1000 شوکت قربان کرا یار، چٹیاں داڑیاں تے آنسوਆਂ نال بھریاں۔ اللہ اکبر، اللہ لالا جی معاف کرے آجے، نکا ویر سمجھ کے میں نے معاف کرے آجے، میں توڑے معیار تو واقف ہاں، میں توڑی نوکریاں بڑیاں کیتیاں نے، اے معافی مانگ کے پہ آکھنا جملہ سخت ہے، میرے منہ تے گیا، میں نے معاف کرے آجے۔ حکم ہے شریعت کا، جب بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آئے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ کربلا سے لے کے شام تک اللہ جانے کتنے مسلمانوں نے شریعت کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے حسین کی بیٹی کے سر پہ۔ اللہ اکبر، اور تیری آنکھاں تو 1000 شوکت قربان کراں۔ اللہ اکبر، دائیں بائیں عزادار بیٹھے ہو، عاصم بیٹا سیدزادے بھی ہو، ذاکر بھی ہو، شاعر بھی ہو، پڑھ لکھے گھر کے بچے بھی ہو، مجھے معاف کر دینا، میں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں۔ قمر بیٹا اللہ آپ کو اور عزت دے، اس ذکر کی قسم ہے، مجلسی لاڑکانے ختم ہو گئی اس جملے پہ، اٹھ کے ایک بزرگ نے ماتم کرتے ہوئے کہا اس سے آگے نہیں ہم سے سنا جاتا۔ میں نے کہا فرق ہے، شریعت کہتی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، عام یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو وہ زمین پہ بیٹھ جاتا ہے۔ حسین کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی زمین سے اٹھتی آتی تھی، جیسے جیسے ہاتھ اٹھتا آتا تھا بچی زمین۔ معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ میری سین تو اڈے طرح جی۔ اللہ اکبر، 18 سال کی بڑھیا نے، عجیب نصیب ہے اس گھر کا، کائنات میں اکیلے ہی گھر ہے جس میں کوئی 18 سال کی بڑھیا ہے، کوئی 7 سال کی بڑھیا ہے، کوئی 4 سال کی۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے، 4 سال کی بطول کو باپ کے قاتلہ نے۔ ہائے ہیں بیٹا تو بہت امیر ہے۔ اللہ اکبر، تکلیف ہوتی ہے اس وقت آل محمد کو جب ان کے گھر کے مصائب پڑھے جائیں اور کوئی نہ روئے۔ 14 کی قسم میں نے ان آنکھوں سے پڑھا، بھائی جان محشر میں میری گواہی دیجئے گا، میں ممبر پہ قسم کھا کہہ رہا ہوں میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، صادق آل محمد کی بارگاہ میں بادشاہ علی اکبر کا مصائب پڑھا جا رہا تھا، مولا امامہ اتار کے ماتم کر رہے تھے، ایک مومن سامنے بیٹھا تھا آہستہ آہستہ رو رہا تھا، مجلس ختم ہو گئی، اسے بلا کے فرماتے تیرا 18 سال کا بیٹا مر جائے تو ایسے روئے گا؟ اس نے کہا مولا میں دیواروں میں ٹکرے ماروں گا۔ فرمایا ہمارے اکبر کو اپنے بیٹے جیسا بھی نہیں سمجھ، تیرا بیٹا مر جائے تو ٹکرے مارے، ہمارا اکبر پڑھا جائے، ہمارے گھر کی بیٹیاں پڑھی جائیں، تمہارے پاس ہاتھ بھی ہو سینہ بھی ہو ہاتھ بھی نہ آ سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دکھ کا ایک لمحہ، چونکہ شہادت تفصیل سے ذاکروں نے پڑھی ہوگی، ایک لمحہ میرا بیٹا۔ دیکھو بیٹا میں ننگے پہلی بار نہیں آیا، بی بی کے مصائب انتہائی سخت ہیں، اور میں ننگے کا مزاج سمجھتا ہوں، یہ لوگ سخت سن نہیں سکتے، چلو میں کرینے سے گزرتا ہوں، اگر یہ لوگ رو لیں تو میں کہہ رہا ہوں میں کرینے سے گزرتا ہوں، اگر یہ لوگ رو لیں تو 36 دن مسلسل بطول پوچھتی رہی علی سے
یا علی کوئی بندہ میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آئے. ہن پھر انہاں نوں آکھ نہ ماتم کر. ہاں اونچا 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 رویا کر, دھاڑے مار مار کے رویا کرو نا. پھر اللہ 36 دن پوچھتی رہی, یا علی کوئی بندہ میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آیا؟ علی کہتے رہے نہیں آیا. 37ویں دن علی گھر میں داخل ہوئے. محمد کی بیٹی نے بڑے کرب سے پوچھا آج بھی کوئی نہیں آیا؟ اندازہ ہوا علی کو اگر میں نے کہہ دیا کوئی نہیں آیا تو بطول مر جائے گی. علی نے نہیں کہا نہیں بطول. علی نے سر سے امامہ اتارا. اب میں دیکھتا ہوں نگے والے کتنا عشق کرتے ہیں مصائب سے. کھول کے اس کی چادر بنائی, چادر بنا کے گھر کے صحن میں بچھائی. بطول کا ایک ہاتھ پکڑ کے محمد کی بیٹی کو چادر پہ بٹھا, دونوں ہاتھ اٹھا لیے. فرماتے بطول ہم غریب ہو گئے. ہائے ہائے ہائے, سلام یہ بزرگا اور تواڈے پتراں دے شہر آباد ہون. کیا عشق ہے یار مصائب نال. لالا جی سر چاہیا جی ادھا منٹ اور. بطول ہم غریب ہو گئے, کوئی نہیں آتا, تو میرے ساتھ ارمان کر, میں تیرے ساتھ ارمان. حد نہیں ہو گئی. علی جیسے بہادر کو پوچھنا پڑ گیا. پڑھوں گا میں ایک روایت, پڑھوں گا ایک ہی, اس کا بھی مجھے نہیں پتا یہ سنے یا نہ سنے. میں تیری وجہ سے پڑھنے لگا ہوں, پھر مجھے مجلس کے بعد نہیں کہنا بھی تیرا استاد سخت پڑ گیا ہے, بندے گلا کرتے ہیں. حد ہو گئی غربت کی. علی جیسے بہادر نے بطول سے کہہ دیا بطول کیا میں غریب ہو گیا ہوں؟ نہیں آتا ماتم سر نیچے کر. محمد کی بیٹی نے کہا کیوں یا علی, غربت کا سوال کیوں؟ علی نے کہا میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتے. ہائے ان جڑا بہت امیر ہے انہوں چھٹی ہے بھائی, جڑا غریب بن کے بیٹھا ہے وہ ہائے بھی کرے ہاتھ بھی مارے. اللہ اکبر. بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی. محمد کی بیٹی نے کہا یا علی میری مجبوری ہے, امت نے مجھے پرسہ اتنا دیا. یا علی میری مجبوری ہے, امت نے مجھے پرسہ اتنا دیا ہے, میرا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ. یہ ہے غازی بادشاہ کا پنجہ, یہ ہے اس پہ میرا ہاتھ. میں اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میدان محشر میں تیرا ہاتھ میرے گریبان میں ہو, اگر میں تجھے رلانے کے لیے جھوٹ بولوں. میں پڑھنے نہیں لگا تھا, اس نے مجھے پہلے گلی میں کہا ہے, کل اس نے مجھے فون پہ کہا ہے, بانیان کہتے بی بی کا مصائب پڑھے, پھر گلی میں کہا ہے. میں نے اسے کہا یار میں غیر سید ہوں, میری اوقات نہیں ہے, میں نہیں بتا سکتا کتنا مارا ہے لوگوں نے بطول. میری اوقات نہیں ہے. میں نے اسے منع کیا, میں نے اسے کہا یار میری حیثیت نہیں ہے, میری اوقات نہیں ہے, جاؤ علماء کے سروں پہ قرآن رکھو. اب جو میں روایت پڑھ رہا ہوں میں کتاب کا نام لے رہا ہوں اور اسی پہ چھوڑ رہا ہوں. مقدر تیرا اپنا, تجھے نہ کرنا ہے ماتم, تو نے حسین کی ماں سے معذرت کر لینی ہے. کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ, فاطمہ کے دروازے پہ رش. لالا جی گل مک نہیں گئی مصائب دی, مک نہیں گئی. ہوں پھر ڈنگی والے میرے تیرہ جنا ہویا جے, وہ آندے نے لکانا. ہجوم حملے کو کہتے. فاطمہ کے دروازے پہ حملہ. ایک تاک والا دروازہ تھا, پیچھے دیوار تھی, آگے بطول تھی, باہر 40 بندے تھے, 8 تازیانے تھے, ڈھیر ساری لکڑیاں تھیں, آگ لگانے کا سامان. نہیں آتا ماتم, نہیں آتا ماتم تجھے. تو کیا حال ہو گیا میرے پتر دا. اللہ اکبر. ہاں ہون آکھے نے تو میں کی کرا. ایک تاک والا دروازہ تھا, ایک تاک والا,
پیچھے دیوار تھی، آگے دروازہ تھا. ایک بندہ کہتا میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے کسی مستور کی آواز آئی، من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہتا میں نے کہا من انت، تو کون ہے؟ میں نے کہا اس مستور نے مجھے کہا میں فضہ ہوں، محمد کی بیٹی کی کنیز، انا جاریۃ بنت محمد. کہتا میں نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ اس نے کہا مشغول، علی مصروف ہے. کہتا میں نے اس سے کہا علی سے کہہ باہر آ جائے، الا دخلنا علیہ واخرجناہ کرہن، اگر علی باہر نہ آیا ہم پردہ کرائے بغیر گھر کے اندر آ جائیں گے اور علی کے گلے میں رسی ڈال کے علی کو باہر لے جائیں گے. کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک اور مستور کی آواز آئی، من الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہتا ہے میں نے پوچھا انت فاطمہ، کیا تو محمد کی بیٹی ہے؟ اندر سے اس بی بی نے کہا نام انا بنت محمد، ہاں میں محمد کی بیٹی ہوں. ایو شین تریدون، ہم غریبوں کے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ تم تو فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے، تم تو میرے باپ کا ارمان کرنے بھی نہیں آئے، آج ہمارے دروازے پہ کیوں آ گئے ہو؟ کہتا ہے میں نے کہا این علی، علی کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا مشغول فی جمع القرآن، علی قرآن اکٹھا کرنے میں مصروف ہے. کوئی نہیں وہ بندہ اب شیعہ جس نے ماتم نہ کیا. کہتا ہے میں نے کہا بطول دئی ان کے اساطیر النساء، یہ عورتوں والے بہانے نہ کر، یہ زنانیوں والے بہانے نہ کر. نہیں آتا تجھے ماتم؟ سر نیچے کر لینا. یہ عورتوں والے بہانے نہ کر، علی کو باہر بھیج. کہتے ہیں اندر اکیلی بطول تھی، ہم نے زور سے دھکا دیا، بطول کا مجھے ہاتھ نظر آیا، فَأَخَذْتُ صَوْتَ قُنْفُذ، میں نے قنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا، فَضَرَبْتُ عَلَىٰ كَفَّيْهَا، میں نے کہا بطول چھوڑ دروازہ. محمد کی بیٹی زمین پہ گری، آواز آئی ابو الحسن میری پسلیاں ماتم، یا ماتم یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا جی 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 نہ بیٹا نہ بیٹا، حالت تو دیکھ میرا پتر، حال تو دیکھ. پڑھا ہاں بھی ڈنگیاں لے آؤ، ہاں بھی موجیاں لے آؤ. پڑھا جی لالا ہن کی کرا چھڑ دیں؟ آپ بھی آکھ دے ہو پڑھ، ہن آپ بھی آکھ دے ہو نہ پڑھ. کہتے ہیں ہم نے زور سے چلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ بطول پہ آ گرا، بطول زمین پہ آ گئی، دروازہ بطول پہ آ گیا. بندے اوپر سے گزرتے رہے، حسن دیکھتا رہا، حسین دیکھتا رہا، بیٹیاں دیکھتی رہی، بطول کہتی رہی ابو الحسن